بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم چھٹی جماعت کی اردو سے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ شعر میسور ٹیپو سلطان ہے۔ اس کے پہلے دو پارٹ، دو حصے ہم نے پڑھے، آج ہم اس کا آخری حصہ پڑھیں گے۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 74 پہ ہے۔ ٹیپو کا زیادہ تر وقت انگریزوں سے جنگ میں گزرا۔ وہ جنگ پسند نہیں کرتا تھا، لیکن یہ بھی ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہو۔ اسے حکومت کرنے کی بہت کم مہلت ملی، پھر بھی تھوڑے سے وقت میں اس نے بہت سی اصلاحات کی۔ اپنے ہم وطنوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ برابر کوشش کرتا رہا۔ اس نے علوم و فنون کی سرپرستی کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی بنائی، بہت سی سماجی برائیوں کو ختم کر دیا، لڑکیوں کی خرید و فروخت اور انسانی قربانی کی رسم کو روکا اور ریاست میں امن و امان قائم کیا۔ مذہبی رواداری کی جو مثالیں ٹیپو نے قائم کی وہ مشکل سے کہیں اور نظر آئیں گی۔ اس نے مندروں کے لیے جائیدادیں وقف کیں اور ان کی حفاظت کا بھرپور انتظام کیا۔ اس نے زراعت اور کھیتی باڑی کی طرف خاص توجہ دی، آبپاشی کا بہتر نظام کیا اور دریائے کاویری پر باندھنے کا منصوبہ بنایا۔ ٹیپو سلطان نے تجارت اور صنعت و حرفت کو بھی ترقی دی، ریاست میں جگہ جگہ کارخانے قائم کیے۔ ٹیپو کی دور اندیشی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دیسی کپڑے اور دیسی چیزوں کے استعمال کے حق میں تھا اور بدیشی چیزوں کے استعمال سے منع کرتا تھا۔ ٹیپو نے ایک طرف ریاست کے استحکام کے لیے اور دوسری طرف عوام کی بہتری کے لیے بہت سی تدبیریں کی، لیکن انگریزوں کی سازشیں اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے اسے زیادہ مدت تک حکومت کرنا نصیب نہ ہوا۔ پھر بھی اس نے جو کارنامے انجام دیے وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ ٹیپو کا جو زیادہ تر وقت تھا، ٹیپو سلطان کا ہم نے پڑھا اس پہلے دو حصوں میں، تو ٹیپو کا زیادہ تر وقت جو تھا وہ انگریزوں کے ساتھ جنگ میں گزرا۔ حالانکہ ٹیپو سلطان جنگ پسند نہیں کرتا تھا، اسے جنگ کرنا پسند نہیں آتی تھی، لیکن اسے یہ بھی پسند نہیں تھا کہ انگریز اس کے ملک پر قابض ہو جائیں، اس پر قبضہ کر لیں، اسے حکومت چھین لیں اور وہاں اس کی رائے پہ انگریز حکومت کریں۔ اس لیے مجبوراً انگریزوں کا مقابلہ اسے کرنا پڑا اور اسی وجہ سے اس کو حکومت کرنے میں بہت کم وقت ملا۔ تھوڑے سے وقت میں بھی اس نے بہت سی اصلاحات کی۔ جتنی ہی مدت اسے ملی اس نے ملک میں کئی سدھار لائے، اپنی ہم وطنوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ہر وہ کوشش کی جو وہ کر سکتا تھا۔ اس نے علم و فنون، علوم ہو گیا علم کی جمع، فنون ہو گیا فن کی جمع، کی سرپرستی کی، علم و فنون کی سرپرستی کی۔ اس نے اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی بنائی۔ اس نے بہت ساری جو سماج میں برائیاں ہوتی ہیں اس کو ختم کیا۔ اس نے لڑکیوں کی خرید و فروخت، لڑکیوں کو بیچنا لینا، اس کاروبار پہ پابندی لگائی۔ انسانی قربانی کو، انسان کو قربان کرنا، ان چیزوں پہ اس نے روک دیا، ان چیزوں کو پابندی لگائی، ان چیزوں پہ ریاست میں امن و امان قائم کیا، یعنی کہیں تشدد کو پھلنے پھولنے نہیں دیا، امن و امان قائم کیا۔ کیونکہ یہاں کئی مذہبی لوگ رہتے تھے، تو مذہبی رواداری کی جو مثالیں اس نے قائم کی، مذہبی بھائی چارہ جو قائم کیا ٹیپو سلطان نے، اس کی مثال شاید کہیں اور ہمیں نظر آئے یا ملے۔
اس نے مختلف مذاہب کے لوگوں کو آپس میں مل جل کر رہنے کی جو ترغیب دی، جو مثال قائم کی، بھائی چارہ جو قائم کیا، اس کی مثال ہمیں شاید کہیں اور ملے۔ مندروں کے لیے جائیدادیں، زمینیں وقف کی دی اور ان کی حفاظت کا انتظام بھی کیا حکومتی لیول پر۔ اس نے کھیتی باڑی یعنی زراعت میں بھی کی طرف بھی خاص توجہ دی اور خاص دھیان دیا۔ آبپاشی کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے بھی اس نے اقدام کیے۔ دریائے کاویری پر باندھ باندھنے کا منصوبہ بنایا، ڈیم بنانے کا منصوبہ بنایا، اور تاکہ کاشتکاروں، کسانوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کاروبار کی طرف، صنعت کی طرف بھی اس نے کافی توجہ دی، تجارت کی طرف بھی کافی توجہ دی، بڑے بڑے کارخانے لگائے اس نے، جگہ جگہ کارخانے بنوائے۔ ٹیپو کی عقل مندی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دیسی جو ملک میں کپڑے بنے ہوئے یا چیزیں بنی ہوئی ہوتی تھی انہیں ہی پہنتا تھا، لوگوں کو بھی انہیں ہی استعمال کرنے کی ترغیب دیتے تھے، ودیشی چیزوں سے وہ منع کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے ہر طرف ریاست کے استحکام کے لیے، فائدے کے لیے اور ریاست کو انگریزوں سے بچانے کے لیے، اور دوسری طرف عوام کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے بھی بہت سی تدبیریں کی، بہت سے کام کیے۔ لیکن انگریزوں کی جو سازشیں ہو رہی تھی ٹیپو سلطان کے خلاف، اور اپنوں کی جو غداری، اپنوں نے جو دھوکہ دیا، جو حکومت اس کی میں تھے انہوں نے جو اسے دھوکہ دیا، ان کی سازشوں کی وجہ سے وہ زیادہ مدت تک اپنی حکومت کو جاری نہ رکھ سکے، حکومت کرنا انہیں نصیب نہ ہوئی۔ پھر بھی انہوں نے جو کام کیے عوام کی بھلائی کے لیے وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، لوگ آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں۔